کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ خواتین کے لیے نماز کا الگ کمرہ بنانا۔ میں گھر میں رہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے۔ صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے، یہ صرف صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو۔ مسجد کا مطلب ایک نماز کا، عبادت کا کمرہ الگ کر دو اس میں۔ کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے ہاں جانا ہوا، بڑا گھر تھا ان کا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت VIP کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا۔ اتنا پیارا کمرہ تھا، اس میں عود کی دھونی تھی، خوشبو تھی، اور بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے، بڑا گھر ہے، تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے۔ اور جو فقہاء نے اعتکاف کی اجازت دی ہے نا، وہ ایسے ہی کمرے میں دی ہے۔ لیکن آج گھروں میں ٹی وی لانچ ہوگا، اور بیڈ روم ہوگا، ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا، مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا، نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہاں، جس کا گھر چھوٹا ہو، کمرے ہی دو ہوں، وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر؟ تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، حکم ہے۔